میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور دینی بہنوں، یہ حق تعالی شانہ کا بے پناہ کرم اور انعام ہے کہ اس کریم پروردگار عالم نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم کو ماہ مہمان بھی عطا فرمایا، اور پھر اس ماہ مہمان کو ماہ قرآن کے طور پر اپنے پاک کلام کے ساتھ ہماری خطاکار اور لغزشوں سے بھری زندگی کو ایک موقع نصیب فرمایا۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کے پڑھنے کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، اور جس کی تکمیل کی اس مبارک اور تاخرات کی سعادت کے ساتھ ہماری زندگی کو اللہ نے جوڑا، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو اور اس کی برکتوں کو موت تک ہمارے ساتھ اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ساتھ اپنے کرم سے برقرار رکھیں، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا سہل اور آسان فرمائے۔ جو تربیت اس ماہ مہمان نے ہماری کی اور اللہ رب العزت نے اس کے راستے سے جو ہماری رہنمائی کا سامان فرمایا، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کی برکتوں کو پوری دنیا میں پھیلائے اور ہماری نسلوں کو اس کی نعمتوں کے ساتھ سرفراز فرمائے۔ یہ مبارک مہمان اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے عطا فرمایا، اور بے شمار تربیت کے خزانے اس کے اندر اللہ پاک نے چھپائے۔ ایک تو اس کے اندر اللہ پاک نے ہماری تربیت اس بنیاد پہ کرائی کہ دیکھو اس مہینے کے اندر تم نے کھانے پینے میں اپنی مرضی کو بدل دیا اور ہماری مرضی کا پاس و لحاظ رکھا۔ اس کی برکت یہ کہ ہم نے آسمانوں کی دنیا میں ملائکہ کو تم کو بھوکا اور پیاسا دکھلایا، اور ان کو گواہ بنا کر اللہ پاک نے ہماری گویا مغفرت کا اعلان فرمایا کہ وہاں انہوں نے قسم پر قسم کھائی، وعزتی و جلالی و علوی و ارتفاعی مکانی لأجیبنہم، کہ فرشتوں سے پوچھا کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے اور میری باندیوں نے میرے فریضے کو ادا کیا اور میرے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کی، اب اس کے نتیجے کے اندر بتلاؤ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ اے مولا، ان کو ان کی جزا اور ان کی مزدوری کا بدلہ پورا ملنا چاہیے۔ اس کریم پروردگار عالم نے عزت کی قسم کھائی، جلال کی قسم کھائی، علو مرتبت کی قسم کھائی، اپنے کرم کا واسطہ دیا اور یہ فرمایا کہ میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا اور ان کا لحاظ رکھوں گا، اور عید کی اس بارگاہ میں جب یہ انعام و اکرام سے لیس آئیں گے، ان کو ایسے بخشائے اپنے گھروں کی طرف بھیجوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح میں اپنے بندوں کی زندگی کو پاک کروں گا، صاف کروں گا، اور ان کی نعمتوں کو جو ہم بندوں کو ملتی ہے، فرشتے اسے دیکھ کے رشک کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو دکھلاتے ہیں۔ ان نعمتوں سے تو اللہ پاک نے ہمیں نوازا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا۔ دوسری جانب اس کریم پروردگار عالم نے اپنے کرم سے دنیا میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا، اے نبی ہمارے بندوں کے ساتھ ہم ان کی روزی کی اضافے کا اور ہماری برکتوں کے ملنے کی خوشخبری کا پیغام سنا دیجئے۔ وہ پیغام بھی ہمارے حصے میں آقا کے واسطے سے آیا اور ہمارے مشاہدوں میں آیا۔ کھانوں میں برکت ہوئی، پینے میں برکت ہوئی، پہننے اوڑھنے میں برکت ہوئی، ذائقوں میں لذت ہوئی، الطاف و عنایات کے اندر اللہ پاک نے اتنی کشادگی کا معاملہ فرمایا کہ سخاوتیں زندگی میں آئیں، عبادتیں زندگی میں آئیں، اعمال میں برکتیں آئیں، ایک نیکی کو 70 گنا آسان کر دیا، نفل کو فرض کے درجے میں قبول فرما لیا، فرض کو 70 فرائض کے اجر کی خوشخبری دی، گویا روحانی برکتوں کا بھی اسے موسم بنایا اور جسمانی برکتوں کا بھی موسم بنایا، محض اس بنیاد پر کہ اس بندے نے کھانے پینے کے اپنے نظام کو بدل دیا۔ ہم بھوکے نہیں رہے، یہ ان کا کرم کہ انہوں نے فرشتوں کو بھوکا دکھلا دیا اور پیاسا دکھلا دیا۔ فرق اتنا ہوا کہ اپنے مزاج پہ کھانے کے بجائے ہم اللہ کی منشا پر کھانے والے بن گئے، مزاج میں ترتیب بدل گئی،
اے مولا جب آپ کھانے کو پسند نہیں کرتے تو ہم کھاتے نہیں، اور آپ پینے کو پسند کرتے نہیں تو ہم پیتے نہیں۔ جب آپ اجازت دیں گے تو کھائیں گے، جب آپ اجازت دیں گے تو پیئیں گے۔ جب ان کی مرضی پہ آ گئے تو انہوں نے اتنی برکتیں دے کے بتلا دیا، میرے بندو زندگی کو میری مرضی پہ گزار لو تو تمہاری نعمتوں کے خزانے، تمہاری برکتوں کے لیے میری داد و دہش کے دہانے، تمہاری مغفرت کے لیے میری عنایتوں اور انعامات کے گویا ریلے میں تمہارے روئے روئے میں منتقل کر دوں گا، اور تمہاری زندگی کو اس انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے ایک تو اس تربیت کا بنا کہ اپنی مرضی کے بجائے مولا کی مرضی پہ زندگی گزارنے پہ آ جاؤ۔ اب جب یہ زندگی صحابہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور اولیاء کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور اہل اللہ کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور علماء ربانین کی اللہ کی مرضی پہ گزری، اور قیامت تک جو بندے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، حق تعالی شانہ اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی سنواریں گے، ہماری آخرت کو بھی سنواریں گے۔ جیسے رمضان کے اندر اپنی نعمتوں کو دے دیا اور نکھار دیا، ایسے بتلا دیا کہ یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی تمہاری، اور یہ دنیا کا مقام ہماری مرضی کے لیے، تمہاری مرضی کے لیے نہیں۔ قیامت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے سبق کو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ تربیت ہمارے دل و دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں ہم اسی زندگی میں اپنی مرضی کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی چاہتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جتنی پریشانیاں انفرادی اور اجتماعی آج امت پر ہم پر آ رہی ہیں، وہ اس بنیاد پہ آ رہی ہے کہ جہاں اللہ کی مرضی کو پورا کرنا تھا وہاں ہم اپنی مرضی کے تلاش کرنے والے بن گئے۔